اچھا یہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اپنی قدرت کے، کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز آپ الحمد سے لے اس کے بات کو الناس تک سمجھنے پڑھیں، وہ یہ بنتی ہے اور کہ دو اگر چار کی طرح اس کی آیتیں کامیابی اور اس اس کا کے نام ہے مضامین کہ اللہ کی غلامی قرآن کے علاوہ اختیار کوئی کی بھی جائے، مذہبی کتاب تو آپ پھر وہ پڑھ لوگ لیں جو کافر ہیں، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے وہ جو گی مانتے کیا ہی نہیں کہا جا اللہ رہا ہے اس کو، میں، ان کی اتنی اور وہ ترقی باتیں کیوں ہے؟ نیچر کو اپیل بھی دیکھنے میں نہیں کریں کامیاب گی، کون لگتا ہے؟ اور وہ لوگ انسان لگتے ہیں۔ وسوسوں کا قرآن شکار ان ہو جائے مضامین گا کو اور بار بار مصیبت میں دہراتا پڑ جائے رہتا گا۔ ہے۔ سورہ یاسین قرآن میں بھی کے اللہ نے دعوے دہرایا کتنے ہے واضح ہیں کہ اور اس دعووں میں ظاہری تناقض ترقی نہیں سے، ہے۔ اس ظاہری چمک قرآن نے کہا دمک سے، خدا اس ایک ہے، ہر ظاہری جگہ یہی کہا کہ تعیش ایک اور ہے۔ عیش محمد پرستی صلی سے اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مت نبی کھاؤ، ہیں، یہ دنیا بشر ہیں، امتحان گاہ ہے، بشر ہیں، نبی ہیں، ایگزامینیشن تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں، ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، رکھا ہے، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا، تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے، نقل یعنی جو واقعات تو ہیں، یہ جتنے مضامین پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی محنت کی وہ ہے، تعلیم سیم ہے، لیکن ان قوموں نے تو کیسی یہ ہے کہ نالائقیاں عوج ان کے نہیں ہے، سامنے بالکل کی نیچر کو اپیل اور کرنے کیسا ان والی کا دو برا اور انجام دو ہوا۔ چار کی طرح تو ہم صاف ستھری یہاں باتیں سے ہیں شروع قرآن کرتے ہیں۔ مجید اللہ نے میں، فرمایا یہ خود قرآن کا ایک بہت وَاضْرِبْ بڑا لَهُمْ معجزہ ہے۔ مَثَلًا أَصْحَابَ آپ کبھی بھی الْقَرْيَةِ، کسی اے جھوٹے نبی آدمی کو جب آپ ان سنیں گے کو نا ایک اس بستی کی باتوں والوں میں کا ٹکراؤ واقعہ بہت ہوگا۔ سنائیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کے ایک دور کے دفعہ قریب کی کوئی تحقیق کر رہا تھا، بستی ہے۔ یہ منکرین اِذْ حدیث جو جَاءَ ہیں جنہوں نے الْمُرْسَلُونَ، ان کہا بستی دعویٰ والوں کے کیا کہ پاس حدیث حجت پیغمبر نہیں ہے۔ آئے، اللہ ہمارے نے شیخ دو حضرت مفتی رشید پیغمبروں احمد کو صاحب بھیجا، رحمہ اللہ تعالی نے قوم اصل نے فتاویٰ کی انکار دوسری کیا، جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ فَعَزَّزْنَا لکھا ہے، بِثَالِثٍ، تو اس میں بڑی دونوں کو دلچسپ اللہ بات نے یہ تھی طاقت کہ دی جب تیسرے یہ کے ذریعے منکرین بھی۔ حدیث کا جو تین بانی ہے پیغمبر نا، ہو گئے بنی اسرائیل میں نا، پرویز ایک نام تھا وقت اس میں کا، کئی پیغمبر آئے پورا ہیں، نام اس وقت ذہن میں کئی نہیں ہے، پیغمبر آئے ہیں۔ فَقَالُوا تو إِنَّا اس کی إِلَيْكُمْ کتابوں سے مُرْسَلُونَ، حضرت نے کہنے لگے ہمیں تناقض کس کی نکالا۔ تمہاری طرف۔ ان مفتی پیغمبروں نے رشید ان احمد کو صاحب کیا رحمۃ کہا؟ اللہ علیہ نے وہ تناقض کیا جواب میں نکالا؟ کہنے لگے ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ إِلَّا حدیث حجت بَشَرٌ نہیں ہے، مِثْلُنَا، تم تو دوسری جگہ ہماری لکھ رہا طرح ہے کہ کے حدیث حجت تو انسان ہے، ہو۔ میں بار بار لیکن کہتا جن ہوں، ذرائع جتنے سے بھی ہم تک اہل پہنچی اللہ وہ گزرے ذرائع ہیں، حجت نہیں جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث اللہ حجت والے بھی تھے ہے، نا، سب کو یہی تانے لیکن صرف دیے نبی گئے صلی اللہ کہ علیہ آپ وسلم کے ہماری دور طرح تک کے لیے حجت ہے، انسان، ہمیشہ کے لیے آپ حجت کھاتے نہیں ہیں، ہے۔ آپ تو ایسے نارمل لائف کئی گزارتے ہیں، آپ تناقض، سوتے ہیں، صبح تو اٹھتے اس میں ہیں حضرت نے لکھا کہ اس اور سے پتہ چلتا پراٹھے ہے کھا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے نا، بیچارہ خود انڈوں اس پہ کو پتہ مرغی نہیں کو ہے کہ یہ بٹھا اس کا کیوں دعویٰ رہے ہیں کیا آپ، ہے، یعنی اس سے سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بار صاف بار واضح ہوتا ہے کہ بزرگی ان کا کا یہ مقصد تصور صرف اور کہ وہ صرف عجیب سی مخلوق بن ہمیں کے اسلام سے انسان ہٹانا گھومنا ہے، شروع کر دے، پتہ ہی نہیں اور چلے یہ حدیث کو مریخ سے آیا مشکوک ہے یا قرار اسی دے زمین کر، کی پیداوار کیونکہ ہے۔ زیادہ تر ایسے جو ایسے پیر و قوانین مرشد ہمیں میں نے دیکھے اسلام ہیں، کے اللہ ملتے ہیں کی وہ تو پناہ، قرآن میں بہت کم جس ملتے ہیں، جگہ وہ تو بیٹھے حدیث میں ملتے ہیں ہیں۔ کئی سالوں سے قرآن وہیں تو زیادہ تر بیٹھے عقیدے ہوئے کی ہیں، بات کرتا ہے، پولیس آ آخرت کے کے اٹھاتی ہے، تصور تھوڑا سا ہل لو، کو ہماری نظروں ان میں کے اجاگر وقار کے کرتا ہے، خلاف ہے اخلاقیات چلنا۔ سکھاتا ہے، ایسے مسائل بیٹھے فقہی ہوئے مسائل وہ تو زیادہ تر شاید حدیث میں مر ہیں، چکے ہوں، انتقال اسلامی ہو گیا، قانون ویسے ہی جسے بیٹھے ہم ہوئے ہوں، کہتے ہیں۔ زمین کھانا شروع تو کر دیتی مقصد ہے، اس کا چپک یہ ہے گئے کہ اندر، اسلامی قانون پولیس سے بھی کسی نہیں طرح اٹھا لوگوں سکتی کو ان ہٹایا جائے۔ تو بزرگ کا یہ مطلب جس وقت ہرگز بن نہیں پڑی ہے۔ وہ دعویٰ اس نے بزرگ کر کسے دیا، کبھی کہتے ہیں؟ مجلس الا دیکھی کہ یار ان اس وقت اولیاء یہ اللہ دعویٰ لا کرنا زیادہ خوف مناسب ہے علیہم کہ ولا حدیث هم حجت تو ہے، يحزنون لیکن جن الذین ذرائع سے آمنوا پہنچی وہ وكانوا ذرائع قابل يتقون۔ اعتماد نہیں ہے، تو عقیدہ باؤں سے یہ صحیح دعویٰ کر لو کر دیا۔ اپنا، تو اور جھوٹا کبیرہ آدمی گناہوں سے توبہ کسی کر لو، ایک بات بزرگ پہ بن ٹکتا گئے، نہیں ہے۔ آپ اور مرزا کچھ غلام کرنے کی احمد ضرورت نہیں قادیانی کے ہے۔ دعووں کو دیکھ باقی لیں، اس سارے کی جیسے کتابوں میں نارمل رہتے ہیں، کاروبار کہیں وہ کرتے لکھتا آتے ہے ہیں، کہ صبح میں جاتے نبی ہیں نہیں دفتر سے ہوں، گھر آ میں کے تو بیوی سے امام ہوں، پٹتا نہیں ہے، یعنی اور کہیں لکھتا گھر ہے کہ آتا ہے میں تھوڑا بہت شروع میں اس نے یہ بیگم دعویٰ سے کیا تھا کہ میں نبی اونچ نہیں نیچ بھی ہوں، ہو میں امام جاتی ہے، مہدی ہوں، کبھی محلے والوں پھر اس سے، نے دعویٰ کبھی کیا میں کرائے پہ حضرت دے رہا وہی مالک عیسیٰ علیہ مکان السلام جو وہ مسیح کرایہ دار، موعود تو وہ کبھی ہوں۔ اس سے اونچی اس آواز کی سے بات کتابوں ہو میں گئی۔ تو اتنا یہ جو نارمل ٹکراؤ ہوتے ہے، ہیں نا، یہی وجہ بزرگ اس ہوتے ہیں۔ کی کوئی ہے الگ کہ سے کوئی باطل بزرگ کا ایک مخلوق، ہدف ہوتا ہے، بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا وہ ہے، دیکھتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی جیسا بدتمیزی دیس کرے گا ویسا تو اس کو دیس، چپیڑ بھی جیسے دیتا ہے اس کا کبھی ہدف کبھار ہوتا ہے وہ بیٹھ شہرت، کے۔ ایسا بزرگ نہیں دولت ہوتا کہ اتنے اور پولائٹ اخلاق لوگوں میں کہ ان پھوٹ کے ساتھ ڈالنا جو مرضی کر لو، ان کو یا غصہ کوئی نہیں آئے منصب گا۔ حاصل کرنا ڈیوٹی
پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا کوئی چیخ رہا ہے ابے جو طریقہ اس کو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں یہ چیخ رہے ہیں بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل ہی بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں بم کا اثر نہیں تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی آپ کو غصہ بھی آتا تھا ہاں بار بار غصہ آنا ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں اچھا بھائی تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے
انسان ہیں، تحریف شدہ آسمانی کتابیں جتنے باطل مذاہب ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ قرآن یہ دعویٰ بار بار جب بھی کرتا ہے پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا کلام تو اپنے ہوا حبیب یہ صلی کہ اللہ خوشحال علیہ قوموں وسلم میں نے نازل پیغمبر کیا، اس گئے میں آپ کو تو عوج اللہ نظر کی نہیں طرف آئے سے گا، ان قوموں کوئی پہ کجی نظر آزمائشیں نہیں آئے آنا گی، شروع ہوئیں، بہت قحط واضح سالی شروع 2 اور ہو 2 گئی 4 کی طرح کہ وہ اپنے شاید اب یہ دعووں توجہ کو کریں اللہ کی طرف، دعوے ان کرتا کے ہے مالوں قرآن کا مجید اور نقصان اس پر ہونا دلائل شروع، قائم کرتا تو ہے۔ انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے قیماً کھاتے اللہ میں فرماتے ہیں ڈالا، سیدھا معاذ سیدھا اللہ تمہاری کلام ہے، نحوست ہے، معاذ اللہ لِيُنذِرَ تم بَأْسًا جب سے آئے ہو تاکہ یہ تو یہ ڈرا دے۔ معاملات ہو رہے اللہ تو نے جیسے اتنا بہو صاف جب ستھرا نئی گھر میں کلام آتی نازل ہے کیوں کیا؟ اور اللہ اتفاق کہتے سے ہیں 2 وجہ سے، مالی برے اسباب لوگوں کو کم ہو ڈرانے کے جائیں لیے، تو اچھے ساس لوگوں کس پہ کو ڈال امیدیں دیتی ہے؟ دلانے کے لیے، بہو کی تاکہ نحوست، برے لوگ برائی سے حالانکہ عین بچیں ممکن ہے بہو اور کے ساتھ اچھے ظلم لوگوں کی کو نحوست ہو۔ موٹیویشن کیا دیں۔ خیال ہے؟ یہ دعویٰ ظلم بھی ہو رہا قرآن ہو کا اس کی کتنا وجہ سے اللہ پیارا نے اور مال میں کتنا برکت صاف ستھرا ہے۔ ختم، برائی کو کسی ختم کی کرنا وجہ چاہتا سے ہے کوئی قرآن، نحوست نہیں اچھائی ہوتی، کو حدیث میں پروموٹ کرنا صاف چاہتا ہے، ہے۔ لا طیرہ کوئی نحوست نہیں ہے، ہم نے کیوں نحوست نازل صرف کیا بدعمالیوں کی تاکہ ہوتی یہ ہے، ڈرا اس دے کے علاوہ کسی چیز کی شدید نحوست اسلام میں عذاب سے نہیں ہے۔ کوئی کالی بلی گزر اللہ گئی، کی کوئی طرف سے، کتا آ گیا، کوئی یہ ہو گیا، اللہ کی طرف کوئی سے نحوست ڈرا دے۔ وحوست نہیں ہوتی۔ وَيُبَشِّرَ نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی؟ اور بولو نا، ایمان والوں کو بد عملی خوشخبریاں کی۔ سنا دے۔ بہو کون آنے سے اگر ایمان ظلم والے؟ رزق کیا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ، اچھے اعمال ساس کے جاتے ہی ایک دم رزق کے دروازے کھل کیا گئے، خوشخبری سنا دے تو ساس پہ نہ ڈالو کہ اس کی اجرا وجہ سے نہیں کھل رہے تھے، یہ کہی ہے ملے گا تو کھل گئے بہت دروازے۔ اچھا، نہ بھائی کوئی نیکی آپ نے کرنا شروع کر دی ہوگی، ماں کی سمجھتے ہو تو نہ ساس پہ ڈالو نہ بہو پہ ڈالو۔ یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی یہ ہو گیا، بھائی وہ ویسے ہی ہو گیا تھا اتفاق سے، تاکہ یہ کلام ڈرا دے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں کسی کے گھر جاؤں، جو کہتے میں ایک جگہ کسی کے اللہ نے ڈرانے کا ذکر، ہم کسی کے گھر گئے اور اتفاق سے وہاں کسی کو اللہ نہ کرے اللہ نے کہا کرنٹ لگ گیا، عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی یہ کہ بلی ڈالنی نصارہ تھی کی کہ باتوں میں آ کے کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی، الیکٹریشین جو گھر میں تاریں صحیح جوڑ کے نہیں کیا اس پہ ڈالنی تھی، ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی ان پہ ڈالنی تھی، ڈال کس پہ دی؟ یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگا۔ بھائی اتفاق ہوتے ہیں، اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدگمانی ہے، جائز نہیں ہے۔ چلو آگے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے، کبھی مال میں نقصان، حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو، لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دی ہے؟ پیغمبروں پہ، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں، قوم کی سمجھ میں نہیں آیا کون سا علاقہ تھا، تاریخ خاموش ہے، بہت سے حضرات نے کہا تاکہ یعنی ترکی کا جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے اس جگہ کا واقعہ ہے، اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ، میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے، من اقصى المدینة رجل یسعى، قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا اس کی قبر بھی وہاں پر ہے، اب حقیقت ہے یا نہیں ہے لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے، مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گیا، ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی زلزلے جو انتہا دے رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اتنا شہر کے سری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اتبعوا المرسلین، تو اے نبی کہنے لگا اے میری قوم یہ کہیں ایسا نہ پیغمبر ہو ہیں کہ ان کو فالو کرو، اپنی ان کا جان ہی انکار نہ ہلاک کر مت کرو۔ کیسا رسول جذبہ اللہ تھا اس صلی میں، اللہ علیہ وسلم اس کو کا جب دل یقین بہت ہو گیا نا دکھتا یہ تھا پیغمبر ہیں کہ تو قرآن کہہ رہے ہیں وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ میرے دعوے میں اتنی جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ مانتے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں، اس کا یہ جذبہ اللہ کا شاید یہ ہماری روایات ہیں ان میں ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو اور بیان یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت تو وہ کہے گا کہ آپ حبیب نجار اس کا نام ہے، موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے، بڑھئی کا کام کیا کرتا تو تھا، مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے، کچھ لوگ لائیں گے کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے جیسے لیے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے، بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں، زمین اجڑی ہوئی ہوتی، اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، پہلے نماز کی سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ کا نظرانہ پیش کرے گا، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ اللہ سے غافل مانگنا
حق سے دور کرتی ہے. ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. زینت اور ٹی بی وہ ختم کر دے چیز گی، ما پھیپھڑوں کا کینسر ختم مزین ہوتی ہے، تو قیمت جس کی صرف کیا طرف ہے؟ انسان کی وہ لوگ بھی اٹریکشن شروع ہوتی ہے، میں چاہے حقیقت درود میں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ نماز روزے اٹریکشن کی کے ترغیب قابل کی ہو باتیں یا ساری صحیح نہ کر رہا ہو. ہے، جیسے لیکن گندگی مقصد کا کیا ہوتا ڈھیر ہے اس ہے، کا اپنا اٹریکشن نہیں ہوتی، تو بعض لیکن آپ دفعہ نے اس کے مذہب اوپر کا ایک لیبل خوبصورت لگایا ململ کا جاتا کپڑا ہے، ڈال کے باتیں خوشبو ساری چھڑک صحیح دی ہوتی تو ہے، اب وہ لیکن دیکھنے پیچھے میں کیا بھلی ہوتا ہے لگنے آپ لگے کا گی. مفاد، ریاست جو چیز چاہیے دیکھنے میں یا بھلی پیسہ لگتی ہے چاہیے اس کو ہوتا ہے. مزین کہا تو جاتا ہے، کتنا چاہے عقل مند حقیقت تھا میں وہ ہو یا شخص تو جو اللہ نے کہا بڑھئی کہ کا ہم کام کرتا تھا، حقیقت میں لیکن زمین اس نے اچھی کہا ہے یا میری نہیں قوم ہے، یہ یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے، ایسی ہیں جن سے صاف اس پتہ کو چلتا دیکھتے ہے ہیں کہ یہ کہ سچے اس لوگ کا ہیں، یہ جھوٹے اٹریکٹ کرتی نہیں ہے ہیں. اپنی نمبر طرف. ایک، حقیقت میں یہ دیکھا تم جائے سے تو کوئی اجر مسافر کا خانہ ہے، مطالبہ نہیں کر کتنی رہے. بھی اس مل جائے دعوت تو میں ان ختم کا ہونے والی دنیا تو کا کوئی فنا ہونے فائدہ والی نہیں چیزوں ہے، سے کون دل بلکہ بہلاتا پوری ہے. قوم کی لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے مخالفت. چونکہ اس اس سے کو پہلے مزین قرآن کر میں ہے دیا کہ ہے، انہوں نے کہا کہ تو ہم اس آپ کو مزین پتھروں سے ہونے مار کا کے ہلاک نتیجہ کر دیں یہ گے، ہے یہ دھمکیاں کہ مل رہی کچھ تھیں ان لوگ پیغمبروں کو، اس رجم میں کریں پڑھ گے. کے اللہ کو بھول سمجھ جاتے رہے ہو ہیں کہ نہیں اور سمجھ کچھ رہے؟ اس یعنی کی ایسے ہی حقیقت قتل کو نہیں دیکھ کریں کر گے، اللہ کو زمین یاد میں گاڑ رکھتے کے ہیں. پتھروں سے مار کے ہلاک آزمائش کر دیں گے اگر دعوت سے جبھی پیچھے نہیں ممکن ہے ہٹے، جب اس زمین اور وہ کو پھر بھی اپنی attractive دعوت سے بنایا پیچھے جائے. نہیں ہٹے. اس لیے اللہ اس نے شخص نے فرمایا کہا کہ ہم نے کہ بنایا دیکھو ہے جو اتنی کچھ اس بڑی زمین موت کے کی اوپر ہے دھمکی، زینت اور وہ اللہ، دھمکی زمین پر کے لیے غالب بھی ہے کہ مزین یہ عمل کریں کیوں گے بنایا کیونکہ ہے قوم زیادہ ہے. یہ لِنَبْلُوَهُمْ کتنے، یہ تاکہ تو ہم تھوڑے سے لوگوں ہیں. کو آزمائیں اتنی بڑی دھمکی، نہ اَيُّهُمْ ان کا أَحْسَنُ پیسوں کا عَمَلًا مفاد، کہ نہ ان میں ان کو عمل کے عہدہ لحاظ چاہیے، سے نہ زیادہ ریاست اچھا چاہیے. کون ہے. اور اگر وَهُمْ زمین کو مُهْتَدُونَ، مزین نہ اور بات بنایا بھی ان جاتا کی تو کیا ہے، سارے عمل کے لحاظ سے خود بہت بھی اچھے پھر ہو اس پر جاتے، خود بھی عمل کر رہے ہیں. کیونکہ قربانی نہ ایسے دینی لوگوں پڑتی. کی اب اس اتباع کیوں نہیں مزین کرتے؟ زمین کی بہت سی سمجھ چیزوں میں کو آ رہی ہے چھوڑنا کہ نہیں پڑتا آ ہے. رہی ہے؟ آج کے نماز کے حالات وقت میں ان دکان آیتوں کو چھوڑنی اپنے اوپر پڑتی ہے منطبق کریں. اور صدقات و علماء خیرات آپ کے سے وقت کیا کہتے مال ہیں کی بھائی قربانی دینی کہ پڑتی نماز ہے. پڑھو اور ہمیں اور جو 50 شریعت کے روپے دیا جتنے کرو بھی ہر نماز احکام کے. ہیں کیا تو ہو گیا میرے جاہ بھائی؟ کی قربانی 50 دینی روپے دیا پڑتی ہے، کرو. منصب کی علماء قربانی یہ دینی کہتے ہیں پڑتی کہ ہے. روزہ تو رکھو، اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ اور ہر مزین بنا مولوی کو دیا ایک روزے تاکہ کے ہم 100 لوگوں کو روپے. آزمائیں. کوئی فائدہ ہے آپ کے روزہ ظاہر رکھنے ہے سے مولوی جب صاحب کو آزمائش یا علماء ہوتی کو ہے کوئی فائدہ تو اے ہے؟ نبی کچھ تبلیغ لوگ والے کہتے کامیاب ہیں ہوتے سہ ہیں روزے اور کے کچھ لیے لوگ نکلو، تو کیا ناکام مطلب ہوتے جب ہیں. نکلو گے آپ تو چاہتے ہیں کہ ساری گوشت دنیا سستا ہو جائے ایمان گا لے آئے، تبلیغ سارے والوں کا؟ نیک بن جائیں؟ یہ ٹماٹر یہ آپ سستے کی ہو جائیں گے چاہت اس سے؟ پوری نہیں ہو کوئی سکتی اپنا کوئی کیونکہ کچھ، امتحان میں وہ کہتے ہیں اپنا 100% پیسہ لگاؤ، لوگ ہم بھی اپنا کامیاب پیسہ عام لگا کے طور ہی آئے پر ہیں آپ کے گھر میں نہیں دعوت ہوا دینے کے کرتے. لیے. تو بھائی وَإِنَّا علماء کا کوئی فائدہ لَجَاعِلُونَ نہیں ہے. مَا آپ عَلَيْهَا شراب چھوڑ صَعِيدًا دو، آپ جُرُزًا. زنا چھوڑ دو، اور یاد عورتیں رکھو جو پردہ کچھ کر زمین لیں، کے اوپر ہے ہم اس آپ کو رمضان بنانے کے والے روزے رکھ چٹیل لو، میدان. آپ حج فرض ہو جائے تو یعنی حج اللہ کر نے لو، جب یہ آپ کہا داڑھی نا رکھ کہ لو. علماء زمین کا کے اس میں اوپر کی کوئی چیزوں کو ہم نے فائدہ مزین کر دیا نہیں ہے. تو آگے پھر نافرمانوں کیوں کو ایک فالو نہ دھمکی بھی کیا دے دی جائے؟ ہے تو اس شخص تم نے جو آگے اس کہا میں پڑھ کر وَمَا لِيَ ایمان لَا سے اور أَعْبُدُ نیک عمل الَّذِي سے غافل ہو رہے فَطَرَنِي، ہو مجھے کیا ہو کہ بھئی گیا اتنی کہ اٹریکشن میں ہے. اس خدا تو کی اس کا ایک عبادت دوسرا نہ کروں پہلو جس بھی نے ہے. مجھے وہ پیدا پہلو کیا ہے؟ یہ چٹیل میدان پیغمبر بن جائے گی، اپنی سب تباہ و عبادت برباد ہو تھوڑی جائے ہمیں گا. لے کر آ رہے ہیں. ایک ایک لفظ جو ہے نا یعنی سمجھنے کا ہے ایگزامینیشن سورہ ہال میں یاسین جب کا. جو نعمتیں آپ کو یہ دی جاتی ہیں وہ پیغمبر ہمیشہ کے لیے ہمیں تھوڑی دی اپنا جاتی ہیں. غلام وہ تو اس وقت نہیں تک کے لیے بنا دی رہے، جاتی ہیں جب ہمیں تک اپنی امتحان چل رہا ہے. عبادت پہ اس کے بعد وہ لے نہیں لی لا جاتی ہیں رہے. واپس. یہ تو اسی نہیں طرح کہہ رہے اللہ کہ اس ہمارے زمین کو ہاتھ چوما ختم کر کرو، دیں گے اور ہمیں تب سجدہ پوری کیا کرو. ترقی نا 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 جو نا نا، انسان یہ کی جتنی بھی انٹروڈکشن کس کا ترقی کروا ہے رہے ہیں؟ زمین میں اور اللہ کائنات میں کا، ساری جس نے زمین پیدا بوس ہو کیے، کے کہہ رہے ہیں اس کی ختم ہو عبادت جائے کرو. گی. اور اللہ عیسائیت جو تعالیٰ تباہ ہوئی ہے نا، جس اس میں مقصد بڑا کے لیے مسئلہ کیا انسان کو ہوا؟ پیدا جب کیا کوئی گیا اس جرم مقصد کرتا کے بارے میں پادری نے کہا انسان سے میرے ہاتھ پہ آ کے سوال توبہ کریں. کرو گے اور ام جرمانہ بھرو گے تو حسبت گناہ معاف ہوگا، ان ورنہ نہیں. اصحاب الکہف حالانکہ عیسیٰ والرقیم. ابن مریم کی یہ قرآن نے تعلیمات کچھ تمہید نہیں بیان تھیں. کی عیسیٰ ابن مریم کی وہی کہ دنیا تعلیمات تھی جو آزمائش کے قرآن لیے میں ہے. وَمَن اور يَعْمَلْ سُوءًا سب کچھ ختم ہو أَوْ جائے گا يَظْلِمْ جو قرآن کا اصل نَفْسَهُ مقصود ہے. ثُمَّ اب يَسْتَغْفِرِ قرآن ایک واقعے کی اللَّهَ، طرف آتا ہے. گناہ کر کے خدا کو نہ، بھائی آپ مشرکین نماز کے مکہ بعد مجھ سے یہود و ملیے گا، وہ نصارہ جو سے بیٹھے ہوئے بہت ہیں سی نا، چیزیں سنا ٹھیک ہے. کرتے تھے. تو اور یہود آ کے گناہ ان کر کو کے چپکے چپکے گائیڈ اللہ کرتے نے تھے کیا کہ فرمایا؟ جس نے گناہ جو نبوت کا کرتا دعویٰ
ہے नाराज किसको किया है? अल्लाह को। तो मौलवी के हाथ में तौबा इस्तिगफार करने की जरूरत नहीं है, गुनाह करके नाराज किसको किया? अल्लाह को। यानी ख्याल ये था कि पास जाएगा जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम तभी हम लोगों से मना करते हैं भाई अपने गुनाह के हमारे सामने बयान न किया। हर आसमानी किताब ये वाकया बयान करती है, एक बात लिखी है, कोई गुनाह अगर छूट नहीं रहा ना, आदत पड़ गई है, यहूदियों ने आके छुड़वाने के लिए मक्का से कहा, मुशरिकीन मक्का ने इस्लाह लेनी पड़ती है। सवाल पूछा, जैसे शराब की आदत पड़ गई तो आप डॉक्टर को बताते हो ना जी आदत पड़ गई है, तो डॉक्टर गाइड करेगा ये अल्टरनेट ऐसे करो। कौन सा बादशाह था जिसने किसी गुनाह की आदत पड़ जाए उनका तज़किरा तो अल्लाह ने किसी कुरान में आलिम बयान को इस किया और गरज एक से असहाब बताना कि कहफ हजरत के मजबूर हो गया हूं, छूट नहीं रहा, अब कुरान आप उनके कोई ऐसा वाक़े को तरीका बयान कर बता रहा दें है, जिससे ये गुनाह छूट जाए। ये जायज अमल है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन उलमा ने कहा है कि वो भी जब बताया जाए, जब पहली दफा में ना बताया जाए, पहली दफा में कोशिश करो खुद ही छोड़ दो। अगर 2-3 दफा हो गया है फिर बताओ लाजमी, किसी से हिदायत लो, क्योंकि इसका मतलब आपसे नहीं छूट रहा वो गुनाह। तो अब आपको किसी मुर्शिद से, किसी शेख से, किसी मेंटोर से आपको पूछना पड़ेगा कि भाई ये आदत पड़ चुकी है, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मेरी ये आदत छूट जाए। जैसे हुआ और बहुत सारे लोगों के गुनाह छूटे जिन्होंने अहलुल्लाह से ताल्लुक कायम किया। लेकिन असल क्या है, वमन यामल
سوءً، قرآن کہہ رہے جو بھی گناہ کرے گا ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اے اللہ معاف کر دے، میں نے تجھے ناراض کیا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم۔ اس کے لیے کسی مذہبی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ اور اللہ کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی تھی، لیکن انہوں نے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بنا دیا نا کہ جی ان کے سامنے آ کے بھائی یہ کیا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کیوں بتائیں؟ نافرمانی پادری کی تھوڑی ہوئی ہے، کس کی ہوئی ہے؟ خدا کی ہوئی ہے، تو آپ جانو خدا جانے، خدا کو بتاؤ جا کے۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات، تو اس نوجوان نے کیا کہا، وما لی الا پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، مجھے کیا ہو گیا، تو یہ انسان کی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس سے حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں، یہ اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، یہ منظر دیکھنے کے لیے ہمارے لیے پیدا نہیں ہو گئے، کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا، اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں، اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام، اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ قرآن ہمارا کیا ہوگا اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباب ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے، کبھی مرنا ہی نہ ہوتا، پھر جو مرضی کرتے، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے ہمارے رب آتنا من لدنک کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر، اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے؟ اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی، برائی چھوڑ دو، توبہ کر لو اللہ سے، سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو، وہ نہیں کریں گے، اسلام لے کر آئے بھائی، ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی، جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے، پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا، تو نکال دو اپنے موبائل سے، بلاک کر دو سب۔ تو اب ہجرت کر کے نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے، نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا، اس کا عذاب ہے، حساب دینا پڑے گا۔ یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا، جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے، گدھے کا کام ہے، فزیکل ریلیشن۔ انسان پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے، وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے، وہ اصل میں ریلیشن ہے جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں گائیڈ آگے چلتے ہم، ہیئ لنا من امرنا رشدا، انی آمنت بربکم بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس خدا پر شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو مدین سے جب نکلنا تھا، قوم نے نہیں مانا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا اپنا رب نہیں کہہ رہا، کیا مطلب تم بھی لے کر آؤ نا، وہ صرف میرا تھوڑی ہے، وہ تمہارا بھی ہے، فاسمعون، لہذا تم مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ قتل کر دیا اس کو۔ ایسے موقع پہ انسان کو راستے معلوم نہ غیر ہو، مسلم کے لیے ایمان گائیڈنس چھپانا مل رہی جائز ہو، ہے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے لیکن عظیمت کیا ہے، فضیلت کس میں ہے؟ تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی اور شہید ہو کہ اللہ تو ہمارے لیے گناہ ایسے ہیں کا انتظام کر دے، مجبوری میں وہ اور ہمارے گناہ ہی نہیں لیے رہتے، ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ مجبوری میں قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، لیکن افضل نہیں ہوتے۔ رحمت کا انتظام کیسے ہوا اصول کہ فقہ ہم جنہوں نے نے غار پڑھا کے ہوتا ہے اندر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ہیں۔ آپ بھوک سے مر رہے ہو، خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے، اور غار میں نہیں کھاؤ گے مرو گے، خودکشی کا گناہ ہوگا، وہاں جان بچانا فرض ہے، سمجھتے ہو؟ کھانا فرض ہو جائے، صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ آپ کی جیب میں پیسے ختم، بھوک سے بلک رہے ہو، پیسے ہی نہیں ہیں، مر رہے ہو، سامنے نظر آئی تندور نظر آیا، روٹیاں گرم گرم، خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دی۔ اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انا للہ ہونے لگا بھوک سے۔ اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ کرنا فرض ہو جائے دیکھیں کیا ہوتے ہیں، ڈکیتیاں نہ کرنا شروع کر دیں، کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، تو جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا بچ جائے، ایک یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا، دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتا پر واجب ہو جائے گا۔ شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا، اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے، جان بچ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی؟ پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے، معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے، اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا میں نے کھا لیا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، مکمل کریں گے۔
باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے, نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا. جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں اور میں بار بار بتاتا ہوں یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا ہے کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے, وہ پیسے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے. لیکن ایسے موقع پہ چوری کرنا کیا ہو جائے گا, فرض یہ ہے. لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو, تلاوت کریں تو آپ تو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں. تلاوت سنیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا سن رہے ہیں تراویح میں یا ویسے نارملی جب آپ تلاوت کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس تفسیر کے لیکچر کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں نہیں حاصل کیا جاتا ہے, کیونکہ میں اگر چاہوں تو ایک ایک رکوع میں 6 مہینے لگا دوں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں, مسائل کو آپس میں کیا اور کر دیتے ہیں تو میں مختصر رکھوں اس کو. اسی طرح یاد رکھو اس لیے رکھا ہے اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بولا قرآن سمجھ میں کافر بن جاؤ, قرآن سامنے رکھ کر آپ بیٹھا کریں, بولو میں ہندو ہوں, بولو میں عیسائی ہوں, والا قرآن اسلام چھوڑ دو. 15 لائنوں والا ہے تو پوری زندگی کے 15 لائنوں والوں سے اسلام چھوڑنا ایسے 16 لائنوں والا ہے تو 16 لائنوں والے سے آپ تلاوت صرف زبان سے آپ کو جب وہ صفحہ سامنے ہوگا نا تو آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم انشاءاللہ ذہن میں آئے. نہیں بھائی, تو قرآن کی بیس آپ کی مضبوط میں ہو اپنے جائے. آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا, میں عیسائی نہیں کہوں گا, میں توحید پرست مسلمان ہوں, جو اکھاڑنے اکھاڑ لے اور اس نے مار دیا تو کسی کا گناہ نہیں ہوگا. آپ تو عربی میں ہی سمجھ میں آیا, بہت بڑی شہادت اس کو کہتے ہیں عظیمت. عظیمت یہی ہے کہ یہ جو آیت ہے, اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے, عیسائی مسلمان ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے, قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن اس کو, ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر وہ ڈر جاتا ہے, جزیات کا مطلب یہ ہے میں شہادت کے لیے شریعت کے احکام ہیں جن کو ہم فالو کرنے میں سمجھتے ہیں کہ بڑا اجر ملے گا, جیسے کہ اس کو ملا. اندر سے چین ہونے کی کوشش, ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے. سامنے اسلام آپ کو بنانا کیا چاہتا ہے, کچھ ہوگا نا اس میں, جان ہوگی اس مذہب میں, تبھی تو ڈٹ گیا. اس کی ایک مثال ہے, نجار تھا نا, وہ بھی ڈٹ گیا. ڈاکٹر جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی, ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے, تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے, تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی, تو ادھر کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسے حضرت عمر ڈر گئے تھے نا نبی کے دور میں, جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے, کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے, بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا تو مسجد حرام میں جا کے اعلان آپ نے کیا کیا, کہ میں کیا ہو گیا ہوں, جزیات میں پڑ گئے. آپ نے کہا میرے ابا مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں, تشریف لا سکتا ہے وہ. تو جو سلیبس ہے وہ گھر میں لا کے پڑھنا جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے, مارکیٹ میں انٹرنیٹ پہ کلاسز لے میں ہو گیا ہوں مسلمان, آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے, انسانیت, ابا کا ویژن تھا انسانیت کی خدمت بھی, اس یعنی ڈاکٹر بننے کا مطلب تو یہ بھی تھا, طاقت تھی, تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی, اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے, یا عمر بن مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ آیا, اللہ کو عمر بن خطاب پسند ہے, اللہ نے اس کے ذریعے طاقت دے دی, اور کوئی بیماری عمر بن خطاب, اور ایسی پھر حکومت قائم کی 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا, خاندانی حکومت ہوئی ہے کس کے دور میں, عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹر کی جو جزیات ہیں, کچھ کام ڈاکٹروں والے وہ تو کر لیے. اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا, اس کا اظہار ٹخنوں سے نیچے کیا ہو گیا جانے لگا, تو حضرت عمر نے اس وقت بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے یہ اتر جائے. اس وقت بھی نہیں علی منکر چھوڑا نہیں, کھوپڑی میں جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو. یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. اس نے کہا بھائی انی آمنت بربکم فاسمعون, میں ایمان لے آیا. آگے قرآن کی بلاغت ہے, قیل ادخل الجنہ. کھوپڑی میں اس لیے کہتا ہوں کہ دماغ جو ہے نا یہ کھوپڑی کے اندر بند ہے, اور یہ کھوپڑی جو ہمارا خول ہے یہ بہت مضبوط ہے, ایسے جیسے لوہا. لے آیا, لوگوں نے پکڑا اس کو, دھمکیاں دی, ادھر سے بات اس کھوپڑی کو کراس کر کے دماغ میں اتر جائے, یہ آسان کام قتل کر نہیں ہے. تو اس لیے میں کھوپڑی کا لفظ استعمال میں رکھا گیا. پھر جب قبر میں کھوپڑی میں اتر جائے, کھوپڑی کے اندر ہو گئی تو پھر تو دماغ ہی پاس ہو گیا. جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں, جنت, اور جنت میں داخل ہو جاؤ. مجھے پتہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹروں سے قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے, حذف کر دی قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ تو جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون, اے لوگوں میں ایمان لے آیا, قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب فوراً شہید کر دیا گیا, اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. یعنی ان کو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی, کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. کیا ہو گیا, میں پاگل بیٹھا ہوں, پوری ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں, کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. حالانکہ ابھی داخل ہوا
نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جاؤ, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون, آئے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, بما غفر لی ربی, میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا, وجعلنی من المکرمین, اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ, تھوڑا سا فاصلہ آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا, کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا, خیر خواہی اتنی تھی, دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا, تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مریں, ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا نیک لوگ چونکہ ایسے ہوتے ہیں محروم ہو رہے ہیں, لہذا جیسے ہوتے ہیں ویسے کچھ کام شروع کر دو, نیک بننے کی ضرورت, کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے, لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے, اللہ اس سے پردے, نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا, آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی, آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے, تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے, کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے, آدھا کہاں ہوتا ہے, جو ڈاکٹر نہیں ہے انہوں نے کہوے بھی پلائے, دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے پورا عالم خواب, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, وہ تو ہر آدمی بھائی ذرا مفتی صاحب اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتا, یہ بھی تو علاج ہی ہے, خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اگر کوئی خاتون کا شوہر دوسری شادی بھی کر لے, والے کر رہے ہو, لیکن اس سے ڈاکٹر آپ سے نہیں بن جاؤ گے, آپ کو بالکل بھی ہوش, بالکل ٹینشن ہی نہیں. بعض لوگ حکیموں والے کام کر رہے ہوتے ہیں, ساس آ جائیں, سالے آ جائیں, بھائی ادرک کا پانی اور شہد ملا کے آپ عالم خواب میں ہوتے ہو, اس دنیا میں نہیں کھل جاتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو, نکال کے رکھ کے آئے ہوں, پینے کا ٹائم نہیں ملا, دائیں بائیں گر نہیں رہے, پیئیں گے نماز, وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا, ایسا ہی ہے شہد ملا کے, لیکن ایک بیچ کی اپنی ذمہ داری ہے. ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے, کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے, بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, کم وقت جاگ رہا ہے کہ آدمی سو رہا ہے, ہاں یہ کام باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے, یہ بیچ کی کام کیا ہے, بالکل موت کے وقت یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے میت پر, اس کو وزن کم کرنے کا طریقہ بتا دو, اس کو وزن بڑھانے کا طریقہ بتا دو, لیکن اس سے آدمی حکیم وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں, ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی, ایک الگ چیز ہے, اللہ مہلت دیتا ہے اب توبہ کر لے, اے اللہ جو مسلمان بن جانا, یہ اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا, قرآن نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ تو آج کل کافروں میں زیادہ نظر آ رہی ہیں. کتنے کافر ہیں مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ, لوگ کہتے ہیں یار پھر تو وہ جنت میں جائیں گے, چچا تھے نا, جنتیوں کی جو علامت اللہ نے بیان کی ہے, لوگ بولیں گے کہ وہ یہ کہ معاہدے کو پورا کرتے ہیں, بہت اہم کو قبول کر چھوڑ رہا ہے. اللہ نے ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں اس صفت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے نہیں ہوتی کہ اپنے معاہدوں کو کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا کر رہے ہیں, شروع مسلمان کرتے ہیں, غیر مسلم قبول ریشو غیر مسلموں میں اس کو کہتے ہیں کم از کم پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ساری دنیا کے مسلمان, پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. پاکستانی خود پاکستانی کے ساتھ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. گوروں کے ساتھ فرعون جب ڈوبنے لگا نا غرغرے کی کیفیت میں آیا, کبھی معاملہ پھر توبہ قبول نہیں ہوئی, یہاں ہوتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے, ادھر ہوتا ہے تو قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے, اصل جنت تو آخرت میں, لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں. میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. مثال سے سمجھایا جا رہا ہے, نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے, ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا سوال پوچھتے ہیں, ممکنات میں اس کو اللہ نے, یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے, ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا, ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے, ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا, لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے, تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں, اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا, سورہ نازعات میں بھی
جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں جھوٹ بول دے وہ، اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ. تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں، ان کی شکلیں خوفناک ہیں، وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا، یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری زنا سے بھی بڑھ کر ہے، چوری سے بھی بڑھ کر ہے، توجہ رکھیں، اتنا بڑا جرم ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر علی ربی، لیکن عجیب بات ہے وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو چوریوں کا ریشو بھی بہت ہے، اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل. اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں. لوگ ہیں، روحیں ہیں، لیکن لوگ کہتے جو ہیں سب مکرمین میں ہیں، جتنے اچھے لوگ، اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے. اور ہمارے یہاں سارا دن کیا کرتے ہیں، اور قوم کیا سمجھ رہی ہے ہم نے کیا کر دیا، لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں، لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. ظلم نہیں کیا، کس پہ ظلم کیا ہے، اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا، بعض لوگ کسی معاملے میں ایک نمبر ہوتے ہیں، جب اس کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے، ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لشکر نہیں بھیجے، جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا تھا. بعض دفعہ کاروبار میں انسان ایک نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے، وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ اس لیے کہ اس کو پتہ ہوشیار ہوتا ہے، انسان وہ بجھتا ہے، وقتی نفع کو نہیں دیکھتا. بولو کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا، لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا. اچانک سارے بجھ گئے. تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے، اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو تباہ کر نہیں دے گی. آتا. وہ کہہ رہے ٹوپی پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں. تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، ہم یہ ہیں، ہمارا یہ بزنس، ہماری یہ ترقی، ہماری یہ بلڈنگ، ہمارے یہ جائیدادیں، ہمارا یہ کلچر، ہو بڑی بڑی باتیں کی. اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا، پانی، اور سارے غائب ہو گئے، سارے مر گئے، سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی، ختم. بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں. بہت زیادہ تراویح میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. حضرت ابو سفیان کنٹرول کریں ان کو. اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں. بعض دفعہ وہ مولوی صاحب کے کرام میں کہ مولوی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے، بادشاہ نے ان کو بلایا کان سے پکڑ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ. اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر افسوس ہے. اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے، حضرت ابو سفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن. اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے، جنگیں ہو رہی تھیں، افسوس ہے بندوں پر. تو ایسے موقع پہ درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے. کانوا بہ یستہزئون، تو حضرت ابو سفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا، انہوں نے حدیث سنائی. آج یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت کا کام کرے گا تو ایک لبرل طبقہ ایسا ہے کہ اس نے مولویوں کا مذاق ہی اڑانا ہے. 40 سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا؟ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اب انبیاء نہیں ہیں تو ان کے وارث کون ہیں؟ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے کیا کرو، ہم نے نہیں دیکھا. جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں آہستہ آہستہ ایمان سے دور. ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا نبی ہوں. جیسے نہیں ہوتے یہ کیسے؟ اگر آپ کہتے ہو فلاں 2 نمبر نکلا، فلاں 2 نمبر سے نہیں بولتا، تو بھائی وہ 2 نمبر ہے جو کسی 2 نمبر کی وجہ سے سب کو کہنا کہ سارے کیا ہوتے ہیں. جیسے جھوٹے نبی بھی تو آئے ہیں نا، 10 آدمی آپ کو دلائل سے پتہ چل گیا یہ جھوٹا نبی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. معاذ اللہ آپ نے سارے پیغمبروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا سب کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر 2 نمبر ہے. پہلی دفعہ خدا کے غضب کو دعوت دو گے نا آپ یہی بولو گے بھائی یہ کیا ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ جھوٹا نبی ہے. اسی طرح کوئی جتنے بھی علماء دنیا میں پائے جاتے ہیں، کہیں آپ نے 2 نمبر مولوی دیکھ لیے تو اب یہ کہنا کہ مولوی کیا ہوتے ہیں 2 نمبر. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، بڑا خطرناک جملہ ہے. تو کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے؟ معاہدہ توڑا ہے، جنگ کا معاہدہ ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، کبھی بھی معاہدہ میں اتنی نشانیاں ہیں. ہاں ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش باقی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس زمین کو دیکھو، یہ مردہ پڑی ہوتی ہے،
حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، اگیں گے اس میں تربوز اگیں گے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا بھائی اب تو دیکھ لیا نا کہ بھائی آم کے بیچ سے کیا پیدا ہوتا ہے، دیکھا نہ ہوتا نا، پھر سائنسدانوں کے حوالے یہ چیزیں کرتے ہیں، میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، زبان خراب ہو جائے گی، اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تم اس میں ایک بیج ڈالتے ہو، اس بیج سے گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا، بظاہر یہ مطلب لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا، قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنایا ہوا ہے، پھر اس میں اور آپ ادھر آ کے کیا کر رہے ہو، پیدا ہوتا ہے، جھوٹ بول، پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، وہی گٹلی اس کے اندر ہوتی ہے جو تم نے زمین میں دفن مسلمان ہوئے، حالانکہ اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو، اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا، مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا حضرت ابو سفیان کو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے۔ کشادہ غار کو ہم کہف کہتے ہیں، کیوں؟ اندر سے ٹھیک ہے، غار ہی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے صحیح سمجھتے ہیں، انزل منافقت نہیں علی ہے، عبدہ، اگر دشمن ہے اسلام کے تو کھل کے دشمن، الکتاب، دوست ہیں تو کھل کے قرآن کو، دوست ہیں، دو نمبر ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنایا اس نے اس قرآن کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا، ٹیڑے پن کو کہتے ہیں، اعوجاج کا معنی کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا، تو کلام میں کجی کسے کہتے ہیں، کلام میں ٹیڑھا پن کسے کہتے ہیں، یعنی سیدھی بات نہ ہو، جہاں مفاد نظر آتے وہاں بھائی سیدھی بات کرو، تمہاری اپنی بات میں اتنا ٹکراؤ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور بات بھی واضح نہ ہو، تو ایسے کلام کو کہا جاتا ہے ٹیڑھا کلام، عوج والا کلام۔ اللہ آخری نبی کو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے مضامین بالکل اسٹریٹ ہیں، سیدھے سیدھے ہیں، نیچر کو، فطرت کو اپیل کرتے ہیں، اور ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں مضامین، تو یہ مطلب ہے عوج نہ ہونے کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، قیماً، سیدھا سیدھا کلام ہے، یہ اسی لم یجعل لہ عوجا کو دوسرے لفظ کے ساتھ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جس میں کجی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ سیدھا کلام ہوتا ہے۔ میں نے اگر جھوٹ بولا ہوں، کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں، لِيُنذِرَ بَأْسًا، تاکہ یہ ڈرائے، بَأْسًا ایک عذاب سے، مصیبت سے، شدیداً سخت عذاب سے، مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو یہ کلام خوشخبری سنا دے، الذین یعملون الصالحات، وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں، کیا خوشخبری سنا دے ان کو، ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ہے ان کے لیے اچھا اجر، ماکثین، مکث یمکث، مکثن کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا، رہنا، ماکثین فیہ ابدا، اس اچھے اجر میں رہیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ، وَيُنذِرَ، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لی، معاذ اللہ، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے بہ اس بات پر، من علم کوئی علم، میں نے بتایا تھا علم کا ترجمہ دلیل سے بھی ہوتا ہے، ان کے لیے اس بات پر، یعنی اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل ہے، کبورت کلمۃ، کبورا یہ ایک فعل تعجب ہے، یہ تو بہت ہی یعنی تعجب کی بات ہے، یعنی بہت ہی بڑا کلمہ ہے، جنت میں چلے جائیں گے آدھے یعنی بہت ہی بری ہے، یا بہت ہی بڑی ہے، ازروع کلمہ کے، یعنی ازروع بات کے، یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی بری ہونے میں بہت بڑی ہے، یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد ٹھہرا لیا، تو یہ بات بڑے ہونے کے لحاظ سے بہت ہی بری ہے، کبورت کلمۃ، یہ بہت ہی برا ہے، بڑا ہے کلمے کے اعتبار سے، تخرج، وہ کلمہ جو نکلتا ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، فوہ کہتے ہیں منہ کو، فوہ، اور افواہ اس کی جماعت، اس کا بھی کچھ کرنا ہے، ان کے منہ سے جو نکلتا ہے، تمیز سے جو کلمہ نکلتا ہے، تو یہ بات بہت بڑی ہے اس کلمے کے اعتبار سے، یعنی یہ کلمہ بہت ہی برا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ شوپر کبھی پڑا ہوگا، چاولوں کا کون رکھے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کبھی نہیں کہتے یہ لوگ مگر گھروں میں جو کام کرتے ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ کچرا پھینک کر آؤ، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کارنر کا میرا لعلک، شاید آپ، باخع نفسک، تو وہ کیا کرتی ہے، یبخع ہلاک کرنا، آپ ہلاک کر بیٹھیں گے اپنی جان کو، ان کو روڈ پار کرنا، اور ویسے بھی روڈ پار کے باہر کون سی کچرے کی جگہ ہے، وہ بھی تو لوگوں نے خود بنائی لی ہے،
کیونکہ نشان انسان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ان کے پیچھے، یعنی آپ ان کے در پہ ہو کے ان کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہیں اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے۔ لم یؤمنوا، اگر یہ لوگ اس ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث، اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، تو ایسا لگتا ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے ان کے پیچھے اسفا افسوس کرتے ہوئے۔ اسفا تأسف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، بڑا تأسف یعنی غم۔ تو آسان ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ شاید کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں گے غم کی وجہ سے، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لے کر آئے، اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے۔ اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک بنایا ہے ہم نے، مَا عَلَى الْأَرْضِ، اس چیز کو جو زمین پر ہے، کیا بنایا ہے ہم نے اس کو؟ زینت لہا، زمین کے لیے زینت، یعنی زمین سے مراد ہے زمین والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ زینت بنایا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں کون ہے جو عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک بنانے والے ہیں ہم، ماں اس چیز کو علیہا جو زمین پر ہے، کیا بنانے والے ہیں؟ صعیداً، میدان، جرزا، چٹیل۔ سعید یصعد صعوداً کا معنی اوپر چڑھنا، تو سعید زمین کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے اوپر والی پرت ہے نا، زمین کی سب سے اوپر ہوتی ہے، اس لیے اس کو سعید کہا جاتا ہے۔ مٹی کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ زمین کے اوپر ہوتی ہے۔ اور جرز کہتے ہیں کاٹنے کو، جرز عربی میں، جروز کٹی ہوئی، تو کٹی ہوئی زمین کا مطلب ہے جس کی فصل کٹی ہوئی ہو، تو فصل جب زمین کی کٹتی ہے تو چٹیل میدان بن جاتی ہے۔ تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر جس کی فصل کاٹ دی گئی ہو، ہم وہ والی زمین کے اوپر کو وہ بنانے والے، مطلب یہ ہے کہ چٹیل، یہ کنایہ ہے، یہ مجاز ہے کہ جب فصل کٹ جاتی ہے تو زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، ہم بنانے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا، ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں، کیا بنانے والے ہیں؟ صعیداً جرزا، چٹیل میدان بنانے والے۔ سب ختم ہو جائے۔ اللہ کی ام حسبک، اے مخاطب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گمان کرتے ہیں ان اصحاب الکہف، دنیا میں جتنی عبادت والے لوگ، والرقیم اور پہاڑ والے لوگ، رقیم رقمۃ الجبل، جبل کے کنارے کو کہتے ہیں، عبادت کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رقمۃ الجبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کا کنارہ، پہاڑ کے کنارے میں کوئی بھی جگہ ہو تو اس کو رقمۃ الجبل کہا جاتا ہے، اسی سے رقیم نکلا ہے۔ تو پہاڑ کے کنارے پر، یعنی رقیم کا مطلب کیا ہوگا؟ اصحاب الکہف والرقیم، غار والے لوگ اور پہاڑ کے جانب والے لوگ، کیونکہ اصحاب کہف جو تھے وہ غار میں بھی تھے اور ظاہر ہے وہ غار پہاڑ کی جانب میں تھا، اس لیے ان کو اصحاب الکہف بھی کہا، اصحاب الرقیم بھی کہا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ رقیم رقم سے نکلا ہے، رقم یرقم کا معنی ہوتا ہے لکھنا، تو مرقوم ہے نا، مرقوم لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب رقیم ان کو اس لیے کہا گیا ہے دو وجہ سے، بعض یعنی اگر ہم اس کو لکھی ہوئی تحریر سے مراد لیں تو دو وجہ سے ان کو رقیم کہا جا سکتا ہے، یا تو اس لیے کہ ان کا واقعہ تاریخی کتابوں میں تواتر سے چلا ادھر آئے گا، یعنی مورخین اس واقعے کو لکھتے تھے، تو یہ لکھی ہوئی یعنی وہ لوگ بن گئے جن کو لکھا گیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو اصحاب الرقیم کہا، یعنی وہ لوگ جن کی ہسٹری کو لکھا گیا ہے۔ ظاہر عجیب لوگ تھے تبھی تو ان کی ہسٹری کو لکھا گیا، نارمل واقعات عام طور پہ نہیں لکھے جاتے۔ اور بعض نے کہا نہیں، رقیم ان کو اس لیے کہا گیا کہ پہاڑ جس میں انہوں نے کئی سو سال گزارے، بہت عرصہ گزارا، تو اس پہاڑ میں ان کے نام پھر لوگوں نے نا لکھ کے لٹکا دیے، اس لیے بھی ان کو رقیم کہا گیا، رقیم والے، یعنی وہ لوگ جن کے نام کی پرچی پہاڑ پہ لٹکا دی گئی تھی، تختی لٹکا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ زیادہ ترجیح اس کو دی گئی ہے کہ اس سے پہاڑ بنا دیا جائے، تو آسان ترجمہ بھی یہی بنے گا۔ ان ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے لوگ کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں تو واقعی ایسا ہی ہے، وہ بھی بڑی عجیب نشانی تھی۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نشانی تھے،
حالانکہ یہ اتنی بڑی نہیں تھی، یہ کائنات جو ہے یہ اس سے بھی بڑی نشانی ہے، لوگ تو اس کو بڑی نشانیوں میں سے سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ کائنات اس سے بڑی نشانی ہے۔ اب جب ایسا ہے نا، جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار تم اس واقعے کو عجیب سمجھ رہے ہو، تو اس میں ہمارا مقصد انکار کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا عجیب واقعہ نہیں ہے۔ تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے نبی، یہ جو لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا بڑا عجیب واقعہ تھا وہ کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، یہ تو ہماری قدرت کا ایک ادنا سا اظہار ہے، ہم نے تو اس سے بڑے عجیب عجیب کام کیے۔ تفصیل میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ اول فتیتو، اس وقت کو یاد کرو جب فتیہ فتح کی جمع ہے، فتح عربی میں نوجوان کو کہتے ہیں، فتیہ اس کی جمع ہوتی ہے۔ ابا یا ابھی کا معنی ٹھکانہ پکڑنا، جب ٹھکانہ پکڑا چند نوجوانوں نے، فتیہ عربی میں فعلتن کا جو وزن ہے وہ جمع قلت کے لیے آتا ہے، قلت کا مطلب تھوڑے سے، فعلتن افعال، افعل کل ثبوت رہے ہم دکھا سکیں، افعل اصل تو کیا ہے، فعلتن افعلتن، نکاح بھی زبان یہ چار اوزان عربی میں آتے ہیں جمع قلت کے لیے، حالانکہ نکاح یعنی نامہ نو بھی سے بنانی کم پہ ہوتا ہے تو دلالت پورا کرنے ٹینشن کے میں ہوتا ہے، لیے۔ مفتی صاحب تو نکاح پڑھاتے ہیں۔ اذ اول فتیتو، جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا، الی الکہف، غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے، ربنا آتینا، اے ہمارے رب ہم کو عطا کر دے، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت بھی، وَهَيِّئْ لَنَا، اور تیار کر دے ہمارے لیے، انتظام کر دے ہمارے لیے، ہَيَّأَ يُهَيِّئُ، سَبَّحَ يُسَبِّحُ کی طرح تیار کرنا، انتظام کرنا، کھانا پکانے کو بھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ تیار کیا جاتا ہے۔ وَهَيِّئْ لَنَا، اور انتظام کر دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے کام میں، یعنی جس کام کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیے مہیا کر دے، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، میں نے اس کے لیے یہ چیز مہیا کر دی، یعنی ارینج کر کے دی اس کو۔ تو ارینج کرنا بھی اردو میں آج کل انگلش کا یہ ورڈ بھی بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ارینج کرنا، بہت اچھا ترجمہ ہوگا اس کا۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، اور انتظام کر دیجئے ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں سے، رشدا، درست رہنمائی کا، یعنی ہمیں اس میں صحیح رہنمائی کر دیجئے، رشد کا انتظام کر دیجئے ٹینشن لینے کی ضرورت کہ ہم غلط سمت میں نہ چل پڑیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ڈال دیے ان کے کانوں پر، آپ کہیں کہ وہ کیا ڈال دیے؟ پردے۔ فتوے کو نہیں مانتے، یہ کنایہ ہے سونے سے، جب آپ بہت گہری نیند سوتے ہیں نا تو کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عدالت میں جب جائے وہ، اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے آنکھوں میں پردے ڈال دیے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ سو جاتی ہے لیکن ذرا سی آواز سے آپ اڑ جاتے ہیں، تو جب ہم سوتے ہیں نا تو آنکھوں کا کنیکشن پہلے ختم ہوتا ہے، لیکن جب مزید گہری نیند میں جاتے ہیں تو کانوں کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہلکی نیند جب ہو آنکھ سے نظر آنا تو بند ہو جاتا ہے، لیکن ذرا سا کوئی پکارے گا آپ کی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ کانوں کی جو سماعت ہے وہ بحال ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ میاں نے گہری نیند سے تعبیر کرنے کے لیے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اذن کان کو کہتے ہیں، آذان اس کی جمع، ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے۔ کیا مطلب اتنی گہری نیند سو گئے کہ اب جتنا بھی شور شرابہ ان کی آنکھ نہیں کھلنے والی تھی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، غار کے اندر ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے، سنینا، کئی سال، عددا، عدد کے اعتبار سے، یعنی عدد کے اعتبار سے کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردے ڈال دیے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا یعنی جگایا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ظاہری طور پر جان لیں، حقیقت میں تو اللہ پہلے سے جانتا ہے، کیا جان لیں؟ ای الحزبین، حزب کہتے ہیں جماعت کو، حزبین دو جماعتیں، یہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے؟ احصا، یہ ہے اس میں تفضیل، اضربو کی طرح، زیادہ کاؤنٹ کرنے والی، زیادہ شمار کرنے والی۔ احصا کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر لینا، کاؤنٹ کر لینا۔ ای الحزبینی، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے؟ احصا، جو زیادہ اچھا کاؤنٹ کرنے والی ہے، لما، اس مدت کو، لبثوا، لما لبثوا امدا، امدا کہتے ہیں مدت کو، احصا امدا، اصل میں یوں تھا، امد کو زیادہ کاؤنٹ کرنے والی ہے، لما، اس امد کو، لبثوا، جس امد تک یہ ٹھہرے ہیں۔ تو امد کا معنی کیا ہے؟ مدت۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، ثم بعثناہم، ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے، احصا امدا، جو زیادہ کاؤنٹ کر سکتی ہے مدت کو، لما، وہ والی مدت، لبثوا، جس مدت میں یہ ٹھہرے ہیں۔ معاہدہ کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب یہ اصحاب کہف دوبارہ سو کے اٹھے ہیں نا تو ان میں دو دھڑے بن گئے، ایک نے کہا ایک دن سوئے ہیں، آدھا دن سوئے ہیں، دوسرے نے کہا پتہ نہیں کتنا سوئے ہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔
تو اللہ نے کہا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی زیادہ اچھی یعنی زیادہ اچھا کاؤنٹ کر سکتی ہے مدت کو. تو ظاہر ہے اس نے زیادہ اچھا, دو فریق بن گئے نا, ایک نے کہا 24 گھنٹے یا اس سے کم سوئے, یا دوسرے نے کہا نہیں جی ہم اللہ ہی جانتا ہے. تو وہ جو جس نے کہا نا کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ زیادہ اچھا کاؤنٹ کر رہی تھی, کیونکہ اس میں کوئی فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ لام عاقبت کا لام کہلاتا ہے. عاقبت کا لام کا مطلب جس کا رزلٹ یہ نکلا. یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو سلایا اس لیے تھا تاکہ ان کا اختلاف ہو, اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون زیادہ اچھی مدت کاؤنٹ کرتا ہے. ظاہر ہے یہ تو کوئی حکمت نہ ہوئی نا, اتنی بڑے ایک معجزہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. تو اسلام عاقبت کا مطلب کہ ہم نے جب ان کو اٹھایا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا. بہت ساری حکمتیں حاصل ہوئی, ان میں رزلٹ یہ بھی نکلا کہ ہم دیکھتے تھے, ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کون بتاتا ہے کہ ہم کتنی مدت تک ہم سوئے اور اس میں درست نتیجے تک کون پہنچتا ہے. تو یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں. سورہ کہف کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا 13واں رکوع. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہف ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال اس کے باوجود بھی آپ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے, اس پر علماء نے بہت کچھ کہا ہے. فائدہ بھی ہو تو آپ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے, یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے. تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاہدہ ہے نا, بڑے بڑے میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے, دل میں سوچا دکھائے ہیں. جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا, اصحاب کہف کا واقعہ, ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, 2 تھے یا 3 تھے مجھے بھی یاد نہیں, ان سے کہا کہ یار ہاتھوں پہ اپنی قدرت تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں, یا جو اور مکھن لگانا شروع کیا. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں, اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں. تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا, غلط ہوتا ہے نا, وہ اگر بڑے بڑے مخیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے. جیسے ہی آئی ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا, انہوں نے کہا کہ میرا تمہارا کوئی معاہدہ, خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک دوسرا دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا, اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی. ساحل سمندر خدا تو نہیں جا کے قرار اور جو اس طرح مدینہ کی حدود میں اور نہ مکہ کی حدود میں 300 سال تک غار میں سوتے رہے. تو جو بھی مسلمان ہو کے آتا نا, جو مسلمان ہوتا ان کو پتا تھا نبی تو پناہ دیں گے نہیں, تو سارے ادھر ہی چلے گئے. اس کی علامت نہیں ہے کہ پورا لشکر تیار ہو گیا ہے, بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا قافلوں کے ساتھ. پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش نبی کا ہے نا, دجال بھی لوگوں کی آزمائش, ہمارا تھوڑی کوئی, ہم تو نبی کی اور بہت ساری میں گئے نہیں علماء نے بیان کی ہیں. اچھا یہ جو تو جب لڑنا شروع کیا تو مشرکین اتنے تنگ آ گئے, انہوں نے معاہدہ ہی ختم کروا دیا. اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو انسان جب زبان کا پکا ہوتا ہے نا, وقتی نقصان ہوتا ہے, نتیجے کے لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور جو جھوٹ بولتا ہے 2 نمبری کرتا ہے اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے, بعد میں اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس کتاب میں اس نے, اور اللہ کی عادت ہے 2 نمبر قرآن کا کمال پکڑا جاتا ہے. یہ ایسی چیزیں جو زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہیں, 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی, وہ وضو کرتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ زکات دیتے ہیں, وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں. تو ہم نے وہ علامات لے کے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا حصہ کے دعوے کتنے واضح ہیں, اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. 20 روپے پکڑا دیے, قرآن نے کہا خدا ایک ہے, ہر جگہ یہی کہا کہ 10-20 ہو گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کے نبی ہیں, بشر ہے, بشر ہیں, نبی ہیں. یہ تو کافروں میں بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے, یہاں بات چل رہی تھی. ایک صاحب نے کہا پھر انگریز تو آدھے سے زیادہ ہی مومن ہیں, مسلمان تو مومن سے ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اندر اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی, یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے, باہر کا معاملہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. قرآن میں نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین, پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. پنجاب میں بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ عوج نہیں ہے, بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2-2-4 کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں. کھڈے روڈ کی حالات دیکھو, ایک بوڑھی خاتون رکشے میں بیٹھی, چیخیں نکل گئی ان کی, بیچاری کو اتارنا پڑا, اس کی باتوں کمر کے مسئلے تھے, وہ رکشا میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا, یہ منکرین حدیث, وہ بیچاری ایسی چیخیں مار مار کے ان کے جو کہا دعویٰ ہوتا تھا, اس نے کہا میں نے دادی کو بڑی مشکل سے پھر